السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بزرگ عالم دین اور صوفی کی بارگاہ میں ہم آپ کی حاضری کرانے جا رہے ہیں جن کے ذریعے ہندوستان میں علم حدیث آیا، باضابطہ طور سے جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کی ترویج و اشاعت کی، اس عالم دین کی بارگاہ میں ہم آپ کی حاضری کرانے جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس آستانے کا گیٹ ہے، یہاں لکھا ہوا ہے باب الحدیث، درگاہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آستانہ حضرت کا مہرولی شریف میں ہے۔ مہرولی شریف میں جہاں خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب جانشین شہ غریب نواز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، تو وہیں الگ الگ سلاسل کے بہت سارے صوفیاء کرام بزرگان دین اس مہرولی شریف میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو وہیں ہندوستان میں علم حدیث کی باضابطہ ترویج و اشاعت کرنے والے محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ بھی اسی مہرولی شریف میں ہے۔ انہی کی بارگاہ میں ہم آپ کی حاضری کرانے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا، ہمارے بہت سارے اسکالرز، بہت سارے دانشوران ہیں، حضرت شیخ کے حوالے سے اگر آپ کو بھی کوئی معلومات ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور ساجھا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ درگاہ میں اندر آئیں گے تو بائیں جانب آپ کو یہ مسجد دیکھنے کو ملے گی۔ اسی مسجد میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اس بار شیخ محقق کانفرنس ہوئی عرس کی رات میں، یعنی 21 ربیع الاول کو، 22 ربیع الاول کی رات میں یہاں شیخ محقق کانفرنس ہوئی۔ ہمیں الحمدللہ اس میں خطاب کرنے کا موقع ملا۔ پھر اگلے دن یعنی 22 ربیع الاول کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کل شریف ہوا۔ اس بار 395واں عرس تھا۔ الحمدللہ کل شریف کے موقع پر بھی ہم نے خطاب کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی حیات و خدمات پر گفتگو ہوئی۔ اسی جگہ پر حضرت کا عرس ہوتا ہے۔ اب آئیے آستانے کی طرف چلتے ہیں اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ معلومات بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں جن کے نام کے ساتھ میں شیخ لگا ہوا ہے۔ شیخ کہتے ہیں اس شخصیت کو کہ اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہ ہو۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ بزرگ عالم دین ہیں کہ ان کے زمانے میں علم حدیث کے حوالے سے سب سے بڑا مرتبہ ان کا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق کو یعنی عبدالحق حق کا بندہ، ضروری نہیں ہے کہ جیسا نام ہو ویسے ہی آدمی کا کام بھی ہو، لیکن حضرت شیخ عبدالحق کی ذات میں حضرت کے نام کا بھی کمال دکھائی دیتا ہے کہ جب باطل نے حق کو دبانے کی کوشش کی تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حق کی نمائندگی کرتے ہوئے باطل کو نیست و نابود کر دیا، اور اسی طرح سے آپ کو محدث کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے تمام بزرگان دین صوفیہ سے جو ہے غریبوں سے پیار کرنے والے ہیں، جس طرح سے تمام صوفیہ کمزوروں سے پیار کرنے والے ہیں، لیکن جب بھی غریب نواز کہا جائے گا تو حضرت خواجہ معین الدین ذہن میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے تمام صوفیہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، مگر جب محبوب الہی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد نظام الدین اولیاء ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہندوستان میں جب صرف محدث کہا جائے گا تو اس سے مراد حضرت محقق علی الاطلاق عالم ربانی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہوگی۔ تو حضرت شیخ کے آستانے پر اس وقت ہم حاضر ہیں۔ حضرت شیخ کا آستانہ مہرولی شریف میں ہے۔ اگر آپ کبھی حاضری دینا چاہیں تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے محض 500-600 میٹر کے فاصلے پر اولیاء مسجد ہے۔ اولیاء مسجد کے قریب حوض شمسی کے کنارے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ آپ کے آباء و اجداد میں سب سے پہلے بزرگ جو ہندوستان میں تشریف لائے سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے میں، وہ آغا محمد ترک تھے، اور آغا محمد ترک کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں پہ سپہ سالاری ہوا کرتی تھی، جس خاندان میں فوجی ہوا کرتے تھے۔ آغا محمد ترک جب سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے میں ہندوستان میں تشریف لائے تو ان کو گجرات کی فتح کے لیے روانہ کر دیا تھا سلطان علاء الدین خلجی نے۔ تو آغا محمد ترک فاتح ہوئے، تو فاتحین کے خانوادے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے۔ تو وہی سلسلہ جو ہے چلتا رہا ہندوستان میں۔ حضرت شیخ کے والد ہوئے حضرت سیف الدین، اور حضرت سیف الدین کے گھر میں محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت سیف الدین خود بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے متقی و پرہیزگار تھے۔ حضرت سیف الدین نے اپنے بچے کو تعلیم دی، تو ابتدائی جو تعلیم تھی وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ دیوان حافظ ہو یا اس کے علاوہ بوستاں ہو، اس طرح کی بہت ساری کتابیں، الگ الگ کتابیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو آپ کے والد حضرت سیف الدین نے پڑھائی۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت شیخ عبدالوہاب متقی جو عالم عرب کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور اسی طرح سے شیخ علی متقی جو عرب میں بہت بڑے عالم دین تھے، ان علماء سے جو ہے حاصل کیا، حاصل کیا۔ آپ شیخ عبدالوہاب دہلوی نے ظاہری علم حاصل کیا،
تھا تو آپ کے والد محترم نے فرمایا کہ آپ سید موسیٰ پاک شہید ملتانی قادری رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہو جاؤ۔ حضرت سید موسیٰ پاک شہید جو ہے وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو جو پہلے روحانی فیض ملا وہ اپنے والد محترم سے، الگ الگ سلسلوں کا فیض ملا حضرت سیف الدین کے ذریعے، پھر حضرت سید موسیٰ پاک شہید قادری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث پاک کی اولاد میں سے، تو ان سے جو خصوصی فیضان ملا وہ قادری سلسلے کا فیضان ملا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت شیخ کو تو سبھی مانتے ہیں، وہ لوگ جو سلسلوں کا انکار کرتے ہیں، بزرگان دین کو کم ہانکتے ہیں، بزرگان دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ تمام لوگ بھی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو مانتے ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی خود حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں، باضابطہ مرید ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے حضرت غوث پاک کے روحانی اشارے پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بعد میں حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مرید ہوئے۔ یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، یہ میں بورڈ آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، بہت ساری باتیں آپ کو یہاں پر سمجھ میں آ جائیں گی۔ لکھا ہے درگاہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ کی ولادت ہوئی محرم الحرام 985 ہجری عہد سلیم شاہ میں، آپ کا جو وصال ہوا وہ 22 ربیع الاول 1052 ہجری کو عہد شاہجہاں کے زمانے میں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے، یہ دور سلیم شاہ سوری کی حکومت کا تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت ظاہری و باطنی آپ کے والد ماجد حضرت شیخ سیف الدین نے کی۔ بچپن ہی سے آپ میں علم کی پیاس موجود تھی، بلوغیت سے قبل آپ روحانیت کے متلاشی تھے۔ اس وقت ہندوستان میں دنیا پرستی کی لعنت نے عزم و راستی کی روح کو مردہ کر دیا تھا، مذہبی گمراہی کی سوتیں محلوں سے پھوٹ کر جھونپڑیوں میں بہہ رہی تھیں، سنت اور شریعت سے غفلت و بے اعتمادی بڑھ رہی تھی، علماء کے دامن حرص و ہوا سے آلودہ ہو گئے تھے، صوفیہ دنیا پرستی میں غرق تھے، سرمایہ ملت منتشر ہو رہا تھا، قرآن و حدیث سے رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ تو یہ سیاسی حالات اور مذہبی حالات تھے اس زمانے کے۔ جو ہے اکبر نے اس زمانے میں یہ فتنہ چلایا تھا۔ اس زمانے کے جو درباری علماء تھے، وہ درباری علماء نے اکبر کا دماغ اس طرح سے خراب کیا کہ اس نے باضابطہ ایک نئے دین کا آغاز کر دیا تھا جس کو دین الہی کے نام سے دنیا میں جانے لگا۔ فتح پور سیکری جو یوپی کا ایک شہر ہے، وہیں سے جو ہے اکبر حکومت چلا رہا تھا، تو اسی دربار میں بہت سارے درباری مولوی تھے جنہوں نے اکبر کا دماغ خراب کیا اور معاذ اللہ اس کو جو ہے دین الہی کا فتنہ لانچ کرنے میں جو ہے کہیں نہ کہیں علماء سو نے جو ہے بہت اہم بھومکا نبھائی۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک فتنہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، اور ان تمام اہل حق علماء کے لیے جو باطل کو برداشت نہیں کر سکتے تھے یا اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے سانس لینا بڑا دشوار ہو گیا تھا، بڑی تنگی ہو گئی تھی۔ جس طرح سے منگولوں کے حملوں سے بچ کر کے بہت سارے علماء، صوفیہ، بزرگان دین جو ہے سینٹرل ایشیا کے علاقے سے ہندوستان تشریف لائے، اسی طرح سے پھر اہل حق کے لیے ہندوستان میں اکبر کے دور میں سانس لینا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کوشش بھی کی، فتح پور سیکری بھی آپ تشریف لے گئے۔ فتح پور سیکری میں بہت سارے عمرا سے، بہت سارے وزراء سے اور بہت سارے حکومت کے کارندوں سے آپ نے ملاقات کی اور کوشش یہ کی کہ جی ان کو سمجھایا جائے، لیکن آسان نہیں تھا کیونکہ اس فتنے کی سرپرستی کرنے والا خود بادشاہ تھا، تو یہ سرکاری فتنہ تھا اور اس فتنے کے خلاف کھڑا ہونا آسان بات نہیں تھی۔ پھر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پریشانی ہونے لگی تو پھر آپ نے سفر کیا۔ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ سب بتایا جا رہا ہے کہ علماء کے دامن جو ہے حرص و ہوس کے لالچ میں آ چکے تھے، اور جو بظاہر تصوف کی مسندوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو اپنے ذاتی مفاد کے چکر میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو جو ہے ختم کرنے کی ایک ناپاک کوشش کر لی تھی۔ آگے بھی آپ دیکھیے کہ شیخ محدث اور شاہان وقت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سلیم شاہ سوری کے عہد میں پیدا ہوئے اور شاہجہاں کے سن جلوس میں وصال فرمایا۔ اس مدت میں 8 فرما روا دہلی کے تخت نشین ہوئے: اسلام شاہ، مبرز شاہ، ابراہیم شاہ، احمد خان، سکندر شاہ، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں۔ عہد اکبری میں یہ خیال زبردست طریقے سے پھیلایا جا رہا تھا کہ اسلام کی مدت صرف 1000 سال ہے۔ اس مدت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ احکام اسلام و شریعت اسلام کی اتباع اور ضرورت بھی ختم ہو گئی، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اکبر اور اس کے حواریوں کی فتنہ گری کا زبردست طریقے سے مقابلہ کیا اور حدیث شریف کے نادر خزانوں کو عوام تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ مکمل پابند بنانے کی پوری کوشش کی۔ چنانچہ اس فتنہ پروری اور شاہی ریشہ دوانیوں سے تنگ آ کر حضرت شیخ ہندوستان کو خیر آباد کہہ کر حجاز تشریف لے گئے۔ آپ نے مکہ معظمہ میں قیام فرمایا۔ آپ کی ملاقات ایک بزرگ حضرت شیخ عبدالوہاب متقی سے ہوئی اور ان سے علم فقہ، حدیث اور تصوف اور حق العباد کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اسی اثنا میں حضرت شیخ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ بشارت حکم دیا کہ آپ ہندوستان جائیں۔ حضرت شیخ کو رسول مقبول نے 4 مرتبہ زیارت بخشی۔ بذریعہ بشارت حضرت امام حسین کو بھی دیکھا کہ آپ اعدائے اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ ان اشاروں پر آپ
ہندوستان کو روانہ ہوئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت تھی اور آپ نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی سنت اور شریعت کے خلاف عوام کو گمراہ کر رہے تھے۔ حضرت شیخ کے پیر استاد شیخ عبدالوہاب متقی نے فرمایا کہ عبدالحق اب تم ہندوستان جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے، اور بوقت رخصت آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا لباس مبارک بھی حضرت شیخ کو عطا فرمایا۔ دہلی پہنچنے کے بعد آپ نے حضرت خواجہ باقی باللہ سے بیعت فرمائی۔ یہ بیعت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے روحانی اشارے پر ہوئی۔ آپ نے دہلی میں درس حدیث اور مدارس سنت والجماعت قائم کر کے پورے ملک کو منور کیا۔ آپ نے سنت و شریعت کی جڑوں کو زبردست طریقے سے مضبوط کیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو بکھرتے ہوئے شیرازے کو درس حدیث کے ذریعے منظم کر دیا۔ آپ نے مدارج النبوہ کو فارسی میں ترتیب دے کر جو احسان بر صغیر کے مسلمانوں پر کیا ہے، اسلامی تاریخ کا طالب علم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ آپ کا یہ مقبرہ شہنشاہ شاہجہاں کے فوجی سپہ سالار مہابت خان نے تعمیر کرایا تھا۔ مہابت خان آپ کا بے حد عقیدت مند اور معتقد تھا۔ مہابت خان نے خدمت میں آ کر عرض کیا، حضرت مقبرہ تیار ہے؟ آپ نے فرمایا ہم بھی تیار ہیں۔ آپ نے اسی درمیانی شب 21-22 ربیع الاول میں وصال فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس طرح سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے روحانی طور پر ذمہ داری ملی تھی۔ جس طرح سے غریب نواز کو ہند کا سلطان بنایا گیا بارگاہ رسالت مآب سے، اسی طرح سے اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں علم حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے بارگاہ رسالت مآب سے جو ذمہ داری ملی تھی وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تھی۔ حضرت شیخ چونکہ یہاں کے فتنوں سے تنگ آ کر چلے گئے تھے عالم عرب، اور عرب میں جا کر کے حضرت شیخ عبدالوہاب متقی سے تعلیم حاصل کی، تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ ہندوستان جائیں اور وہاں جا کر کے اس علم حدیث کو جو ہے وہ عام کریں۔ تو حضرت شیخ عبدالوہاب متقی نے بھی ظاہری طور پہ حکم فرمایا، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے باضابطہ ایک قصیدہ لکھا حضور کی بارگاہ میں، اور رہنا چاہتے تھے مدینہ شریف میں حضرت شیخ، تو وہ قصیدے میں انہوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ یا رسول اللہ ابھی تو زیادہ وقت بھی نہیں گزرا اور جدائی کا وقت آ گیا، یعنی آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا تھا میں، لیکن جدائی کا وقت آ گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شیخ کو فرمایا کہ شیخ آپ جائیے، عبدالحق کو فرمایا آپ جائیں، آپ کو ہماری زیارت ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ تو حضرت شیخ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی حضرت شیخ کو۔ اتنا بڑا عاشق رسول ہے یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو مہرولی شریف میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی عزت عطا فرمائی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو۔ ہندوستان تشریف لائے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور باضابطہ جو ہے علم حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے مدرسہ قائم کیا۔ اس زمانے میں اکبر کا جو فتنہ تھا، جو سرکاری فتنہ تھا، اس فتنے کو بڑے زبردست طریقے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کچلا، مدرسہ تعمیر کیا، اپنے طلبہ تیار کیے، علماء تیار کیے۔ تو جو سرکاری سطح اور بادشاہ کے جو درباری علماء کے ذریعے جو فتنہ پھیلا تھا پورے ہندوستان بھر میں، اس فتنے کو حضرت شیخ کے شاگردوں نے کچلنے کا کام کیا، حضرت شیخ نے کچلنے کا کام کیا۔ ایک طرف جہاں اس فتنے کو بہت زبردست طریقے سے جواب دیا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہیں دوسری طرف حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت زبردست کارنامہ ہے اس فتنے کو ختم کرنے میں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑے عاشق رسول ہوئے۔ کسی زمانے میں یہ پوچھا گیا کہ مکہ افضل یا مدینہ افضل، ڈیبیٹ چلی تھی، تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھئی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، اس لیے نہیں کہ یہاں حرم و مینا کی وادیاں، اس لیے نہیں کہ یہاں مینا و مزدلفہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں خانہ کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے وجہ قسم بھی بیان فرمائی۔ حضرت شیخ کہتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ نے کہا کہ محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے کیونکہ اس شہر میں آپ رہتے ہو، تو اللہ نے وجہ قسم بھی بیان فرمائی ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہنے لگے کہ بھئی جب اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی ہے، تو اے لوگوں یاد رکھو جب تک حضور مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، اور جب حضور مدینہ آ گئے ہیں تو مدینہ افضل ہو گیا۔ اسی طرح سے حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن وہ رات جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شب قدر بھی ملی رسول اللہ کے صدقے۔ اسی طرح سے حضرت شیخ نے بڑے بڑے زبردست کارنامے انجام دیے۔ آپ نے کتابیں بہت ساری لکھی، اخبار الاخیار لکھی، ارشاد اللمعات لکھی، مدارج النبوہ لکھی، اور اس میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے امت کی بڑی زبردست رہنمائی کی ہے۔ تمام تر کارناموں کے باوجود حضرت شیخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں جو وسیلہ بنایا اپنی نجات کا، وہ تمام لوگوں کے لیے سننا ہے، وہ سننے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور تمام لوگوں کو سننا چاہیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی 400 سال پہلے کیا فرما رہے ہیں؟ میلاد شریف اور صلاۃ و سلام اور قیام و قعود، اس پہ لوگ آج سوالات کھڑے کرتے ہیں، مگر حضرت شیخ کو تو سبھی مانتے ہیں۔ حضرت شیخ کی یہ عبارت سنیے اور اس سے سبق حاصل کریے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں بیان فرمایا،
اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال فساد نیت کا شکار ہیں، البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض تیری عنایت سے اس قابل اور لائق التفات ہے، اور وہ یہ کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی اور انکساری محبت اور خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اس کے ذریعے سے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہو سکتی۔ یہ بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ارشاد فرمائی، اخبار الاخیار میں یہ بات لکھی، 400 سال پہلے یہ بات کہی گئی، تو اب آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ اگر اس دور میں کوئی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے پر اعتراض کرتا ہے تو وہ کیسی ناسمجھی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے باضابطہ جو ہے اس حوالے سے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کو اپنے لیے وسیلہ بنایا، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں، حضرت غوث پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی حضرت غوث اعظم کہتا ہے یا بڑے پیر دستگیر کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی دستگیر کیوں کہا جاتا ہے، غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ خود حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے اشعار میں کہا، کہتے ہیں غوث اعظم دلیل راہ یقین بیقین رہبر اکابر دین، اوست در جملہ اولیاء ممتاز چوں پیمبر در انبیاء ممتاز۔ کہتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی غوث اعظم راہ یقین کی دلیل ہے، یہ حق ہے کہ آپ اکابرین دین کے رہبر ہیں، اور جملہ اولیاء میں آپ ایسے ہی ممتاز ہیں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں ممتاز ہیں۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت غوث پاک کے حوالے سے بہت باتیں ارشاد فرمائی۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین اور ملت اسلامیہ کے بہت بڑے محسن، اور پورے انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں پر علم حدیث کے حوالے سے جو سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا ہے۔ آپ حضرت امام ربانی قیوم زمانی مجدد الفسانی کے پیر بھائی بھی ہوئے، کسی معاملے میں حضرت مجدد الفسانی اور حضرت شیخ کا جو ہے اختلاف تھا، لیکن جب دونوں آپس میں ملے وہ اختلاف ختم ہو گیا، کیونکہ بزرگان دین اور صوفیہ کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ مخالفت نہیں ہوتی، وہ ذاتی اناد نہیں ہوتی، وہ خود پسندی کے لیے اختلاف نہیں ہوتا، وہ خود کو بڑا کرنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ جو بھی اختلاف ہوتا ہے وہ علمی اختلاف ہوتا ہے، اور اس اختلاف میں احترام بھی باقی رہتا ہے۔ حضرت شیخ اور امام ربانی کے درمیان کچھ چیزوں کو لے کر کے اختلاف تھا، لیکن جب وہ بات غلط فہمی جب دور ہو گئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا۔ آپ ذرا سوچئے کہ دونوں اگر اختلاف میں پڑ جاتے، جو اہل حق تھے اگر وہ دونوں اختلاف میں پڑ جاتے تو جو گمراہ تھے ان کو راہ راست کیسے کون دکھاتا۔ یہ حضرت شیخ اور حضرت امام ربانی کا جو یہ ملاپ ہے، اختلاف کے باوجود جو اتحاد ہے، یہ تمام امت کے علماء کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں جو ہے کس طرح سے متحد ہونا ہے اور کس طرح سے امت کی رہنمائی کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر یہ دونوں اختلافات میں پڑ جاتے تو نہ جانے آج دنیا کے مسلمانوں کا اور خاص طور سے بر صغیر کے مسلمانوں کا کیا حال ہوتا۔ حضرت امام ربانی کا بہت بڑا احسان ہے انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں پر، اور ساتھ ہی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی بہت بڑا احسان ہے، اور عرس بنا کر کے ہم اسی احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔